بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گسار کے مسائل میں زحمت عباسی حاضری خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری زکوٰۃ اور بیت المال کے چیئرمین پرویز عباسی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تو سب سے پہلے سر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ تقریباً پچھلے سال سے جو ہے جو زکوٰۃ مستحقین جو جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے بجائے بڑھانے کے۔ پہلے مثلاً 8 آدمی کو زکوٰۃ ملتی تھی تو ابھی 5 آدمی کو مل رہی ہے، تو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ ضیاء بھائی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور میں اسکار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بات کر سکوں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ زکوٰۃ جو فنڈ ہوتا ہے، یہ جو پورے پاکستان میں جو لوگوں کی جو زکوٰۃ کٹوتی ہوتی ہے، جو رقم بینکوں میں ہوتی ہے، جو زکوٰۃ کٹوتی ہوتی ہے، یا جو لوگ زکوٰۃ فنڈ دیتے ہیں، وہ فنڈ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پورے پنجاب کے اندر، نہ بلکہ پورے پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح پنجاب کے اندر ہی پورا ہوتا ہے۔ تو وہ فنڈ جب زیادہ زکوٰۃ جمع ہوتی ہے تو وہ فنڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، اور جب زکوٰۃ کم ہو جاتی ہے، کم جمع ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی فنڈ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمارے کوئی 7 مستحقین، چونکہ ہماری تحصیل مری میں 80 زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، اور پہلے ہمارے جو مستحقین کی ہوتے تھے وہ فی جو کمیٹی ہے ہماری، اس کو 7 مستحقین کو ان کو امداد مہیا کر رہی تھی۔ تو اب اس سال چونکہ زکوٰۃ کم کلیکٹ ہوئی ہے، جس بنا پہ 2 جو ہے مستحقین کم ہو گئے ہیں، اور اب ہم 5 مستحقین کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر کے پی کے میں چلے جائیں اس نسبت، تو پچھلے سال جو ہے یہ جو 2021 کا سال گزرا ہے، اس میں جو ہے ایک جو چیئرمین ہے اس کے جو ہے تقریباً 47 بندوں کو جو ہے زکوٰۃ دی گئی ہے، اور وہ زکوٰۃ بھی جو ہے تقریباً 9,000 روپیہ جو ہے نا اس حساب سے دیتے ہیں، جو سالانہ تقریباً بن جاتی ہے ان کی 18,000 روپیہ، جبکہ یہ پنجاب میں ٹوٹل آپ لوگ ہیں تو سال کی 18,000 روپیہ ہے، تو جس میں جا کے 1,500 روپیہ فی کس جو ہے مہینے کا آتا ہے، تو وہ کس طریقے سے آدمی کا گزارا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور خرچے ظاہر ہے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے واقعی یہ پیسے کچھ زیادہ نہیں ہیں، 1,500 روپیہ پیسے تو بہت کم ہیں، لیکن بہرحال اس سلسلے میں ایسا ہے کہ جب بھی ہمارا اجلاس ہوتا ہے تو ہم اس معاملے میں ان سے ہم کرتے ہیں، ہم یہ انہیں کہتے ہیں کہ اس میں ہم اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اب جو ہی ہمارے زکوٰۃ فنڈ میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا یہ آٹومیٹکلی یہ فنڈ میں انکریز ہوگا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ کے ہمارے 1-2-3 اور پروگرام بھی ہیں جو ساتھ ساتھ ہمارے چل رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ تحصیل مری میں اس وقت 2 چل رہے ہیں، ایک چل رہا ہے سینی بینک کے اندر اور ایک ہمارا چل رہا ہے الیوٹ کے اندر، جس میں مستحق خواتین جو ہیں، جو بچیاں ہیں بالخصوص، ان کو مختلف قسم کی ٹریننگز کرائی جاتی ہیں، جس میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جس نے آپ کی ایمبرائڈری ہے اور میک اپ وغیرہ اس قسم کی، اور کمپیوٹر وغیرہ اس قسم کی وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ ان خواتین کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ تمام جو ان پر جو اخراجات آتے ہیں وہ محکمہ زکوٰۃ ان کو برداشت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان خواتین کو منتھلی 500 روپیہ جو آنے جانے کا جو کرایہ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، اور کامیاب کورس کی تکمیل کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان خواتین جو کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر اپنا وہ کوئی بھی دکان یا شاپ اس قسم کی کھول سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہم نے 50,000 روپیہ قرض حسنہ بھی ان کو دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ وہ خواتین مستحق خواتین جو ہے نا
اپنا تاکہ روزگار کما سکیں. اچھا، پہلے پچھلے دوار میں جو تھا وہ پہلے کوئی ایسی اسکیمیں ہوتی تھی کہ کسی کو گائے لے کے دے دی، بھینس دے دی، تو اس طریقے سے جو غریب لوگ تھے وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے تھے. تو آپ کا ابھی تک اس قسم کا کوئی پروگرام دیکھنے میں نہیں آیا؟ جی بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. یہ انشاءاللہ یہ ہمارا یہ پروگرام ہے جی، یہ اس سلسلے میں ہماری پروپوزل جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ جو پروگرام ہے ہمارا یہ بکریاں، مرغیاں اور گائے اور بھینسیں، یہ ہم جو ہے نا لوگوں کو اس کے لیے قرض حسنہ دیں گے تاکہ لوگ جو ہے نا یہ بھی پالیں تاکہ روزگار مہیا کر سکیں بالخصوص. اچھا، زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے آپ کے بیت المال کے بھی چیئرمین ہیں، تو پچھلی بار بھی 2-3 بار میرا ہماری سول ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر غالب صاحب جو ہے کام کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے مریضوں کے لیے آپ نے کیا سہولیات رکھی ہوئی ہیں؟ اگر کوئی پنڈی میں آنا چاہے، کوئی دور دراز سے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ٹیسٹ مہنگے ہیں، ادویات مہنگی ہیں، تو اس بارے میں جو ہے آپ بیت المال سے کیا ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایسا ہے کہ میں جب سے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے جناب MN ہمارے صداقت علی عباسی صاحب نے، تو میں نے کوشش کی ہے جی کہ میکسیمم لوگ ہمارے جو ہے تحصیلی مری کے، ان کو ہم نے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہر جگہ. اور بیت المال کی بھی ذمہ داری چونکہ انہوں نے میری لگائی ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہم نے خاصا کام کیا ہے. اور یہ زکوٰۃ فنڈ سے ہم ایک تو یہ ہے کہ علاج معالجہ کے لیے، مفت علاج معالجہ کے لیے ہم نے یہ ہمارا THQ ہاسپٹل ہے مری، اس کو تقریباً 14 لاکھ روپے سالانہ جو فنڈ جو ہے نا محکمہ زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کے فری علاج معالجہ کے لیے. اس کے علاوہ پنڈی میں ہمارے DHQ کو فنڈ ہمارا جا رہا ہے تقریباً 70 لاکھ روپے سالانہ. اس طرح BBH ہے، ہولی فیملی ہے، اور RIC پھگواڑی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ اور کارڈیالوجی میں یہ ہمارا محکمہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی ہمارے چیئرمین ہیں، جو ہمارے 80 تحصیل کے جو چیئرمین ہیں، ان کو ذرا ایکٹیو ہونا چاہیے. وہ اپنے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں، جو دوائی افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو جو لوکل زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ اسپیسیفک جو فارم ہے پیشنٹ کا، اس کو اٹیسٹ کر کے اس کو مری بھجوائیں، مری THQ ہاسپٹل میں بھجوائیں. وہاں ہمارا فنڈ وافر مقدار میں موجود ہے. ان پیشنٹ کو وہاں ہمارے سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں جناب غالب عباسی صاحب، تو وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے ان لوگوں سے، پوری تحصیل مری کے چیئرمین سے، کہ وہ لوگوں کو وہاں بھیجوائیں مری میں، اور مری میں جا کر وہ غالب عباسی صاحب کے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ ان کو ہر قسم کی دوائی جتنی بھی مہنگی ہوگی وہ اس کو مہیا کر کے دیں گے. پھر بھی اگر کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہمیں آپ بتائیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اچھا پرویز صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ راولپنڈی کی طرف ریفر کر دیے جاتے ہیں، کوئی جو ان سے سنبھالے نہیں جاتے مری ہاسپٹل میں. تو جو لوگ پنڈی آتے ہیں ان کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے اس سہولت سے مستفید ہو سکے؟ دیکھیں، پنڈی میں بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ DHQ میں فنڈ ہمارا جا رہا ہے، BBH میں جا رہا ہے، ہولی فیملی میں جا رہا ہے. ہر ہاسپٹل میں کاؤنٹر، زکوٰۃ کاؤنٹر بنا ہوا ہے جی، اور سوشل ویلفیئر آفیسر ہر کاؤنٹر میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی مریض جو پنڈی میں رہتا ہے یا ان ہاسپٹلز میں ریفر ہو کر آتے ہیں، تو وہ متعلقہ جو ہاسپٹل ہیں وہاں سوشل ویلفیئر کا جو آفس ہے وہاں وہ جائیں. ہاں، اپنے چیئرمین سے وہ لازمی طور پر جو فارم ہے پیشنٹ فارم، وہ لازمی ٹیسٹ کرا کے لائیں، ساتھ لائیں. اگر آپ نے فرض کیا پنڈی علاج کروانا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں، تو اپنے متعلقہ چیئرمین سے اٹیسٹیشن کروا کے وہ فارم لے کے آپ یہاں آئیں سوشل ویلفیئر کے آفس میں جو ہاسپٹل کے اندر قائم ہے، وہاں آئیں. وہاں انشاءاللہ آپ کو دوائی بھی ملے گی
اور اکوموڈیٹ ہو گیا. اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گا زکوٰۃ کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, بیت المال کے حوالے سے یہ اب تو خیر وہ ہیلتھ کارڈ آ گیا ہے, تو اس سے پہلے 3 سال جو ہے نا ہم نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے. اس سلسلے میں صداقت صاحب کی خصوصی کاوش ہے. صداقت صاحب اور میں MD بیت المال کے ساتھ پاس گئے تھے اور انہوں نے ہر قسم کا تعاون کا یقین دلایا تھا. اور 3 سال ہم نے لوگوں کو بہت جو کینسر پیشنٹ ہیں یا اس قسم کے جو موذی امراض میں لوگ ہیں, ہم نے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ تک بھی لوگوں کے جو اخراجات تھے وہ پاکستان بیت المال میں نے دیے. تو اس سلسلے میں اب یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس پروگرام ہے اسکالرشپ کا, تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ جو بھی بچے یا بچیاں جو کلاس 6 سے لے کر کالج لیول یا یونیورسٹی لیول کے بچے یا بچیاں ہیں, وہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک فارم ہے, وہ فل اپ کر کے دیں, انشاءاللہ آپ کو اسکالرشپ لے کے دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں میری سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں رجوع کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں بھی ہم سب آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. اسی حوالے سے میرا ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا. پرسوں آپ کی پریس کانفرنس بھی تھی, تو کوساج یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ کی گئی تو 38,000 روپیہ جو ہے اس کا BS کی فیس مقرر کی گئی. ابھی جو ہے فیس اس کی 45,000 روپیہ ہو گئی ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بچیوں کو واپس گھر میں بٹھا لیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ سر جی اس طرح یہ ہے کہ یہ ہمارا اساس پروگرام ہے جو کہ ہر یونیورسٹی کے اندر موجود ہے, اور وہاں باقاعدہ ہمارا کاؤنٹر ہے یونیورسٹی کے اندر. جو بھی غریب طلباء ہے, طالب علم ہے, وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ وہاں جائے اور وہاں جا کر اپلیکیشن دے, تو اس کی انشاءاللہ پوری فیس ویو آف ہو جائے گی. اگر وہ مستحق ہے, واقعی وہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتا یا فیس نہیں دے سکتا, اس کی پوری فیس ویو ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی ناظرین, پرویز صاحب نے جو ہے حکومت کی طرف سے جو سہولیات دی جا رہی ہیں جن میں اسکالرشپ بھی ہے, اساس پروگرام ہے, جو بچے فیس نہیں افورڈ کر سکتے وہ بھی اس میں جا کے تو اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو تحصیل مری کے گرد و نواح میں جو مستحق مریض ہیں جن کے پاس دوائیوں کے مسائل ہیں, علاج معالجے کے کچھ مسائل ہیں, اپنے جو مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان سے فارم لے کے, تو جتنا بھی خرچہ ہو لاکھوں کی تعداد میں ان کا فنڈ وہاں پر رہتا ہے, تو وہاں پر جا کے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے ارد گرد عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.